مولا قدر یتی بدر تجھا شمس الضحا آفتاب خدا نور خدا سرفراز و رضا تاجدار غنا سید عزیزہ روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کون وکا جانشین عبداللہ جگر گوشہ عاملہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر کونین صاحب کون وکا سید الاولی سید الاخری اکرم الاکرمی شفیع المسلمی راحت للعاشقین رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات فطرت کائنات وحدت کائنات مودت کائنات اخلاق کائنات گفتار کائنات للکار کائنات یلغار کائنات ہمت کائنات قوت کائنات ضرورت کائنات استقامت کائنات طاقت کائنات فصاحت کائنات بلاغت کائنات حسن کائنات جمال کائنات کمال کائنات جلال کائنات عزت کائنات عظمت کائنات عفت کائنات بلندی کائنات آسرہ کائنات سہارہ کائنات مسکراہٹ کائنات مزکہ کائنات مصفہ کائنات تطہر کائنات مطہر کائنات خاتم النبی امام المتقی امام المرسلین فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال في موضع آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات عقیدت محبت خلوص پیار اور ثواب کی نیت سے ذرا بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. فاروقی ساؤنڈ آلیا شہزادے کرنٹ پہ رہے ہیں.
یہ کوئی حل لب ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ ٹھیک ہے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. ازل کہتے ہیں بہت پہلے کو. میں نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب محمد رسول نہیں تھے ابو بکر تو تب بھی تھا. جب محمد پیغمبر نہیں تھے ابو بکر تو تب بھی تھا. جب محمد نبی نہیں تھے ابو بکر تو تب بھی تھا. اب محمد جہاں ہیں ابو بکر وہاں اب بھی ہے. ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا. ملنا ہو اگر اس سے یعنی آقا سے تو آسان پتہ ہے. ملنا ہے اگر اس سے تو آسان پتہ ہے. صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی. صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اچھی بول لو نہیں تو لڑے گا. دوبارہ لانا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان گلی، شان علی مرتضیٰ، شان سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، امت محمد امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، مقام امیر معاویہ. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس چھوٹی بلٹیاں میں بھائی عمیر یوسف صاحب، مولانا اکرام صاحب اور بھائی اقبال مجاہد صاحب کی محبت کی وجہ سے چند ایک محبت بری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے. جو بزرگ ہیں وہ اس وقت تک اپنے آخری خواب دیکھ لیا کرتے ہوں گے، لیکن آج صدیق اکبر کے نام پر ہمیں یہاں پہ جمع کیا گیا ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند موتی بکھیر کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ آپ پوری توجہ انہماک کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں گے. جو مجھے جانتے ہیں، میری گفتگو کو جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یا جس عنوان کو میرے ذمے لگایا جاتا ہے، میں اسی عنوان پر رہتے ہوئے موتی آپ حضرات کی جھولی میں ڈالنے کا
متحدی ہوں۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر آپ حضرات کی گوش گزار چند موتی ڈالوں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ وہ پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ، سارے مل کر ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ساتھ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ بات بھی چلتی رہے گی۔ جہاں پہ آپ رک گئے میں سمجھوں گا کہ آپ کی طرف سے جواب ہے، تو میں بھی اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ ایک مرتبہ انتہائی خلوص کے ساتھ نماز والا درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ بات شروع کی جا سکے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ امام اعظم قاسمی۔ اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ قائم کب سے بنی؟ نہیں پہلی والی بتائیں۔ 80 سال ہو گئے۔ کون سی مسجد؟ بورڈ والی۔ یہ پرانے بندے نے نا پرانی گالتے صحیح رہندے ہیں۔ بابا تاہی کرسی تے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ جماعت جیالوں سے الحمدللہ بھری پڑی ہے، اور ایسے ہی دل و دماغ جان صبح اور شام کی فکر کیے بغیر جب کوئی جنگوی کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ کی قسم انہی کے نعروں سے کفر کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج کا عنوان خلیفہ بلا فصل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنی سارے اس بات پر پکے ہیں کہ بغیر فاصلے کے خلیفہ ایک ہے جس کا نام ابو بکر ہے۔ آپ نے میرے سے وعدہ کیا میرے ساتھ رہیں گے، کوئی بات سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ کہ انشاءاللہ علم میں اضافہ ہونے والا ہے، مزہ آنے والا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ اس مسجد کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 80 سال بیت گئے۔ اس کی بنیاد مولانا قاسم صاحب نے رکھی۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں یہ بات کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، اور اس بات کو تہے دل سے لوگوں کو بتانا فخر سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد مولانا قاسم صاحب نے رکھی ہے۔ اور یہ بھی انہیں فخر ہوگا کہ ہم آج بھی یہ سجدے جب کرتے ہیں تو مولانا قاسم صاحب کو اس کا اجر بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اگر میں اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کروں تو بڑا مزہ آ جائے کہ انہیں یہ نہیں یاد کہ جب سب سے پہلے سنگ بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم صاحب تھے تو مولانا قاسم صاحب کے ساتھ کسی نے مستری کا کام بھی کیا تھا، کسی نے مزدوروں کا کام بھی کیا تھا، کو اس وقت پتھر اٹھا کے لایا ہوگا، کسی نے پانی لے کر اس اینٹوں کو لگایا ہوگا، کسی نے اس وقت پتھر زمین پر بچھائے ہوں گے، کسی نے مستری کے ساتھ بوجھ اٹھایا ہوگا، کسی نے اس زمانے میں بجلی کا کام کیا ہوگا، کسی نے اس زمانے میں وائرنگ اس مسجد میں کی ہوگی، کسی نے اس مسجد میں ٹائلیں اور پتھر لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا، کوئی لیٹرینوں کا کام کرتا رہا ہوگا، کسی نے محراب بنایا ہوگا، کسی نے محراب سجایا ہوگا، کسی نے مسجد کے ستون سجائے ہوں گے، کسی نے اس مسجد کو رنگ و روغن کر دیا گیا ہوگا، کسی نے اس کی بجلی کا کام کیا ہوگا، کوئی پلمبر بن کے آیا ہوگا، کسی نے دروازے لگائے ہوں گے، کسی نے کھڑکیاں لگائی ہوگی، کوئی مزدوری کرتا رہا ہوگا، کوئی مشقت اٹھاتا رہا ہوگا، کوئی دن رات اسی کی فکر میں بغیر پیسوں کے پہرا دیتا رہا ہوگا، کسی نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہوگا، کسی نے وقف کر دیا ہوگا، کوئی اس کام سے مشقتیں اٹھاتا ہوا نظر آتا
رہا ہوگا, لیکن رب کعبہ کی قسم انہوں نے صرف ایک ہی نام لیا ہے, اس کا نام مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. وجہ یہ ہے کہ مستریوں کو یاد کیوں نہیں کیا گیا, حالانکہ مولانا قاسم نے تو صرف سنگ بنیاد رکھا ہے, حالانکہ انہوں نے تو صرف اس کی بنیاد ڈالی ہے. مستری کرنے والا اور مشقت کرنے والا اور محنت کرنے والا اور پیسے لگانے والا اور کام کرنے والا اور مشقت اٹھانے والا اور امتحانوں کو ڈالنے والا اور امتحانوں کو لے کے چلنے والا اور دولت پیسہ لٹانے والا, اور لیکن انہیں 80 سال کے بعد بھی مولانا قاسم کو یاد رہے. بوجھ اٹھانے والا مزدور یاد نہ رہا, مستری یاد نہ رہا, پیسے لگانے والا یاد نہ رہا, اس کا پہلا امام یاد نہ رہا, اس کا مؤذن یاد نہ رہا, اس کے ساتھ مسجد میں خادم یاد نہ رہا, نمازی یاد نہ رہے. وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے سجا دیا وہ یاد کیوں نہیں ہے, جنہوں نے بنا ڈالی وہ یاد کیوں نہیں ہے, جنہوں نے اسے خوبصورت کر دیا وہ یاد کیوں نہیں ہے. تو بابا اصول سمجھیے, کائنات کے اندر جو ابتدا کیا کرتا ہے وہ یاد رہا کرتا ہے, جو شروع کیا کرتا ہے وہ یاد رہا کرتا ہے, جو سنگ بنیاد بن کے آیا کرتا ہے وہ یاد رہا کرتا ہے. ہم دور نہیں آتے, آپ کے اس گلوٹیا کی کونا والی مسجد کے اندر بھی جس نے سنگ بنیاد رکھ چھوڑا تھا وہ ہمارے دل و دماغ میں آج بھی زندہ نظر آ رہا ہے. یہ تو مسجد کی بات ہے, کوئی نماز پڑھے گا جب آپ مولانا قاسم کو پہنچتا رہے گا, درجے بلند ہوتے رہیں گے, عظمتیں بلند ہوتی رہیں گی. یہ تو پوری دنیا کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی مسجد ہے. تو اب لا قدر یتیم بدر تجھا شمس الضحا آفتاب خدا نور خدا سرفراز و رضا تاجدار غنا سید عزیزہ روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کلم کا جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر کلین صاحب کلم کا سید الاولی سید الاخری اکرم الاکرمی شفیع المسلمین راحت اللہ شفیع رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات فطرت کائنات وحدت کائنات مودت کائنات اخلاق کائنات گفتار کائنات للکار کائنات یلغار کائنات ہمت کائنات قوت کائنات ضرورت کائنات استقامت کائنات طاقت کائنات فصاحت کائنات بلاغت کائنات حسن کائنات جمال کائنات کمال کائنات جلال کائنات عزت کائنات عظمت کائنات عفت کائنات بلندی کائنات آسرہ کائنات سہارہ کائنات مسکراہٹ کائنات مشقہ کائنات مشفع کائنات تطہر کائنات مطہر کائنات خاتم النبی امام المتقی امام المرسلین فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تو رکھا جائے گا, لیکن جو اسلام کی بنیاد بن کر سنگ بنیاد بن کر ثبوت بن کر دلیل بن کر انبار بن کر نبی کے ساتھ کھڑا ہو کے شریعت کی بنیاد رکھ رہا ہے, قرآن کی بنیاد رکھ رہا ہے. اگر آج مولوی قاسم ہمیں نہیں بھولا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ سنی قوم بھی ابو بکر کے احسانوں کو کبھی نہیں بھول سکتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, کمال محمد مصطفیٰ, جمال محمد مصطفیٰ. شان ابو بکر صدیق, شان ابو بکر صدیق مورخ اسلام علامہ ضیاء فاروقی شہید. فاروقی کل بھی زندہ تھا, فاروقی کل بھی زندہ تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا مولوی قاسم نہیں بھولا, ہم صدیق کو کیسے بھول جائیں. میں نے مثال دی کہ مولانا قاسم صاحب ہمیشہ یاد رہیں گے, ہم نے انہیں زبان سے یاد رکھا. سنیے گا, ہم انہیں دل و دماغ سے یاد کر رہے ہیں. ہم نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ آج ہر بزرگ کو ان کا نام یاد ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ سنگ بنیاد ہے. وجہ کیا ہے؟ سنگ بنیاد ہیں. میں نے کہا ہم نے بھی بڑا کام کیا کہ 80 سال کے بعد بھی انہیں یاد رکھا. میں نے کہا اس محمد کے کیا کہنے جس نے سنگ بنیاد کو ساتھ ہی سلا لی. سلایا یا نہیں سلایا؟
بلند آواز سے آج کا کالا کافر کہتا ہے اسی صدیق دا نام رین نہیں دینا، اسی او دا نعرہ وجن نہیں دینا، اسی او دا تذکرہ ہون نہیں دینا۔ میں آکھیا وہ گندی نسل دے گندے کیڑے آ جدوں تک نماز دا سجدہ پوری دنیا چ جتھے مرضی دتا جانا ہے تے صدیق یاد آنا۔ انہوں ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ میں نے کہا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا صدیق کا نام باقی رہے گا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے۔ میں نے کہا ہم اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی عظمت کی کیا کہنے، جنہوں نے ہمارے محسن کو اپنے ساتھ سونے کے لیے جگہ دے دی۔ تو پھر پتہ چل گیا اسلام کی بنیاد سارے صحابہ ہیں، لیکن اسلام کی سنگ بنیاد ہمارا راہبر ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر مزہ تو تب آئے گا، اللہ کی قسم زمانے میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور انشاءاللہ پڑھا جاتا رہے گا۔ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آپ کے مولوی صاحب نے اعلان کیا جیڑا بندہ جیدے پیچھے ٹور کے نماز پڑھا نہ آوے تے جنہ ثواب نماز پڑھن والے نو لبنا ہے انہ ہی ثواب اس بندے نو لبنا ہے جدے پیچھے ٹر کے آ کے اس نماز پڑھیے۔ میں نے کہا تو پھر پتہ چلا یہاں پہ ہی 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جدوں انہوں نے ایک واری سبحان اللہ آکھیا اللہ دی قسمیں میرے صدیق دا رتبہ جنت وچ ہور ود گیا۔ تم کہاں مٹاؤ گے نام، تم کہاں ختم کرو گے، تم کہاں ہمیں چپ کراؤ گے۔ میں نے کہا زمانہ سارا بھی خاموش ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا میں جب بھی سچ بولا جاتا رہے گا صدیق یاد آتا رہے گا۔ دنیا میں جہاں انصاف ہوتا رہے گا صدیق یاد آتا رہے گا۔ اگر دنیا میں حیا عام ہوتی رہے گی صدیق یاد آتا رہے گا۔ کلمے میں، روزے میں، نمازوں میں، سجدوں میں، رکوعوں میں، قعدوں میں، جلسوں میں، محفلوں میں، میلادوں میں، قرآن خوانی میں، قرآن کی تلاوت جہاں پہ ہوتی رہے گی صدیق کی یاد آتی رہے گی۔ تجارت کرنے والا حلال تجارت کرتا رہے گا، قرآن پڑھنے والا تلاوت قرآن کرتا رہے گا، نماز پڑھنے والا نماز میں خدا کو یاد کرتا رہے گا، کائنات میں بسنے والا جب بھی نیکی کی نیت کرتا رہے گا۔ کوئی کالا پیلا نیلا اور کعبہ لٹک جائے گا، رب کعبہ کی قسم محمد کے ساتھ سونے والا دنیا اور جنت میں خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا باقی صحابہ تو یاد ہے لیکن صدیق نو اسی بھول بھی نہیں سکتے، صدیق کو ہم بھول سکتے بھی۔ میں یہ چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر پہ ایک الزام یہ بھی رہا کہ انہوں نے دنیا کمانے کے لیے آقا دو جہاں کا پیچھا کیا۔ کیا کمانے کے لیے؟ حضرت ابوبکر کو ان کے والد نے تنگ ہو کے حصہ دے دیا۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ حصہ دے دیا۔ غالباً وہ حصہ 80,000 درہم تھا۔ کتنا تھا؟ صدیق اکبر ٹور کے گئے، میرے ورگا ہوندا تو کہندا جی ڈیفنس وچ انویسٹمنٹ کرو۔ ہمارا مزاج ہے فلاں جگہ پہ پیسے لگا لو، فلاں جگہ پہ لگا لو، فلاں گیم پہ لگا لو، فلاں جوئے پہ لگا لو۔ یہ ہمارا آج کل کا نوجوان اسی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں قربان ابو بکر تیرے قدموں پر کسی نے صدیق سے پوچھا ہوگا اے صدیق تیرے کول واہ پیسے آئے نے ہن لانے کتھے؟ او ساکھیا ہونا جتھے دل آیا سی۔ اے پیسے اتھے لگنے نے جتھے دل آیا سی۔ اور روایات میں بڑی عجیب بات آتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے تقریباً 80% جو پیسے تھے وہ لے کر گئے۔ عرب کے اندر جتنے بھی مسلمان غلام تھے،
کیا تھے؟ غلام تھے، انہیں جا کر آزاد کروا دیا ان پیسوں سے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان غلاموں میں ایک غلام ہے جس کا نام بلال حبشی بھی، جسے آزاد ابوبکر صدیق نے کروایا۔ اور حضرت ابوبکر کا جو والد تھا یہ بڑا پریشان تھا، اس نے ابوبکر پر ایک طنز کیا، اور طنز یہ تھا کہ ابوبکر تیرا تو نام پہلے بھی بڑا بجدا سی، تیرے تو بڑے چرچے سن، تیرا تو لوگ بڑا نعرہ مار دے سن، اے تو کی کیتا کہ اپنا سب کچھ ہی محمد واسطے قربان کر چھڑیا، تیری اپنی عزت، تیرا اپنا رتبہ، تیرا مقام، تیری جائیداد، تیرا سب کچھ کتنے گیا؟ اسی غصے میں آ کے اس نے جائیداد میں حصہ دے دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ بھی غلاموں کے لیے وقف کر دیا۔ تے ہن ابا جی نو پتا چلیا، جڑے ناراض سن، انہوں ابو قحافہ نو پتا چلیا کہ میرے پتر ابو بکر نے فلانے اتنے غلام آزاد کروائے نے، ہن جدے کولو لوگ وہ گزرے، جدے کول بوے، جدے کول کھڑا ہوئے، ہر بندہ آکھے یار قحافہ تیرا پتر کی شے جن نے اپنی ساری دولت غلاماں نو آزاد کروان لے لٹا چھڈی۔ تے ابا بڑا راضی ہویا کہ میرے پتر نے بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ وہ خود ٹر کے ابو بکر دے کول آیا، آ کے کہندا ہے پتر اوویں تا تیرے کوئی کام بھی ٹھیک نہیں، لیکن آ کام تو بڑا چنگا کیتا ہے، ہر پاسے تیرا ہی نا ہے، تیرا ہی چرچا ہے، تیرے نا دا ہی ڈھنکا وج رہا ہے، اصل تو پیسے ہون صحیح جگہ تے خرچ کیتے نے، کتے لوگ تینوں بھی تا واقف ہون، تو تا سارا کچھ محمد واسطے قربان کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ ابو بکر نے جو غلاموں کو آزاد کروایا ہے نا، ابا جی مشہوری کری جا رہے ہیں کہ انہیں اپنے واسطے غلام چھڑوائے نہیں، کسی اور واسطے نہیں۔ اب ادھر ادھر افواہ پھیل رہی ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو اتنے پیسے لگا کے غلاموں کو آزاد کروایا ہے نا، یہ اپنی ذات کے لیے کروایا ہے۔ اب یہ ہوا پھیلی، ہونا یہ چاہیے تھا صدیق بول کر کہتے نہیں نہیں ایسا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی پاک فرماتے نانا میرا یار خالص تے مخلص تے اخلص ہے، اے ہو جیا کام دنیا واسطے نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ خاموش تھے، میں نے کہا بولنا انہیں چاہیے تھا، یہ ابھی نہیں بولے، ہاں بولا تو خدا بولا، قرآن میں بولا۔ اللہ کے قرآن نے سورۃ اللیل 30ویں سپارے میں فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اے دنیا کے لوگوں، ماننے والوں، انکار کرنے والوں، قریب والوں، دور والوں، اپنوں، دوستوں، دشمنوں، آؤ ذرا قرآن کی صدا سنو۔ یہ جو صدیق نے سخاوت کا انبار لگایا ہے، غلاموں کو آزاد کروایا ہے، یہ کسی شہرت کے لیے نہیں، یہ کسی منصب کے لیے نہیں، یہ چتراہٹ کے لیے نہیں، یہ اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، ہاں ہاں اس نے دولت لٹائی ہے محمد کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں اب اس کی اس ادا پہ مصطفیٰ بھی راضی ہو چکا ہے اور رب کعبہ کی قسم خدا بھی راضی ہو چکا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ واحد صحابی ہے جن کی شان میں اللہ کے قرآن کی 11 آیات نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ میں پیچھے چل رہا ہوں، میں آگے نہیں جاؤں گا، میں اس وقت کی بات کروں گا جو پہلے آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق بچپن میں 2 چیزوں کے ماہر تھے۔ کتنی چیزوں؟ بلند آواز۔ کتنی؟ پہلے نمبر پر پورے علاقے کے فیصلے حضرت ابوبکر کے ہاتھوں سے ہوتے تھے، اور ایک مثال یہ بنی ہوئی تھی، اور اس کی مثال بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت ابوبکر نے کسی کی پنچایت کا فیصلہ کیا، وہ بندہ حضرت ابوبکر دا رشتہ دار سی، انہوں نے فیصلہ وہ دی مخالفت کر دیتا۔ ظاہری گل ہے، بندہ پھانسی جاندا ہے، کوئی سچی گل کر کے بھی کئی باری پھنس جاندا ہے۔ انہیں جا کے اگلی عدالت اگلا جڑا پنچایتی سی نا، انہوں جا کے اے کیا جی مینوں دوبارہ سنو، میں جدے کو پہلے فیصلہ کروایا ہے نا وہ دیتے مینوں یقین نہیں۔ ساری قوم اٹھ کے وہ دے کول چلی گئی، انہوں جا کے ساری گل دسی۔ ہونوں نبی پاک دے غلام ابو بکر دے رشتہ دار دے حق کے فیصلہ کرن لگیا، انہیں کہانی کو نہیں پائی ہوگی، کوئی ثبوت بدلے ہون گے، دلیلاں تبدیل کیتیاں ہون گیاں، وہ پنچایتی فیصلہ دے حق کے کرن لگا، تے شوق نالو دے اپنے منہ سے نکل آیا کہ چودھری صاحب تواڈے تو پہلے بھی میں ایک بندے کو گیا سی، انہیں نہیں صحیح فیصلہ کیتا، فیصلہ تا کر دے ہو تسی۔ پنچایتی دے کان کھڑے ہوئے، انہیں کیا پہلے کدے کل گیا سی؟
وہ کہنے لگا ایک ساڈے علاقے وہ نام ابو بکر ہے، وہ کول گیا سی، انہیں میرے خلاف لکھے تو مینوں وہ یقین نہیں، مینوں تو تواڈے تے یقین ہے۔ یہ پنچایتی اٹھا، غصے میں آیا، شولے اگلنے لگا، غصے سے آ کے کہنے لگا جسے صدیق منظور نہیں اسے میں منظور نہیں کر سکتا۔ جنوں صدیق دا فیصلہ منن دا اختیار نہیں، جڑا منن نو تیار نہیں، میں او دے حق وچ فیصلہ کر ہی نہیں سکدا، لے میں فیصلہ دے رہا جیڑی گل صدیق لکھیے او حق بھی لکھیے تے سچ بھی لکھیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد رسول پیغمبر اور نبی بنے نہیں تھے۔ دوسرا ان کے پاس خاصہ تھا جو ان کا کام تھا، مشہوری تھی، وہ تھا نسبوں کا علم جانتے تھے۔ کس کا؟ ماشاءاللہ ان کا نظام ہی الٹ ہو گیا۔ مسلی تے مراسی جدو کسی علاقے چ اٹھ کے آندے نے نا شہر والے تے بڑی مشہور کہاوت ہے تے بس تو اتر کے فوراً پوچھتے ہیں اتنے کیڑی برادری زیادہ ہے؟ تے میں انتہائی افسوس نہ کہہ رہا کہ زیادہ تر انہوں نے راجپوت ہی لب دے، انتہائی افسوس نہ۔ وہ آ کے پوچھتا ہے اتنے کیڑے مشہور نے، تو لوکی کہندے نے جی اتنے رانا برادری ہے، ماشاءاللہ 150 دی ٹکٹ کرا کے انہوں دی ذات بدل جاندی۔ ایویں ہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ نسبوں کا علم کیا ہے؟ میرے بیٹے کا نام ہے محمد، کیا نام ہے؟ میرا نام ہے نعمان، محمد بن نعمان بن ضیاء الرحمان بن محمد دلی جانباز بن میاں شرف الدین بن علی محمد۔ یہ میرا نسبوں کا علم ہے، مجھے اپنے بڑوں کا پتہ ہے، میری نسل کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، مجھے سارا علم ہے۔ اور عرب کے اندر سب سے مشہور جنہیں نسبوں کا علم تھا اس کا نام ابو بکر صدیق۔ تے مزے دی گل یہ ہے کہ اج ابو بکر تے انگلی او چک رہا ہے جنہوں اپنے پیو دا بھی نہیں پتا۔ کڈی مزے دی گل ہے کہ ابو بکر تے اج انگلی او چک رہا ہے جدی اماں نے انہوں دے ابے دا دسیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا ایک بار ہی ہوں جنہوں دے پیو دا پتہ ہی نہیں وہ ابو بکر تے انگلی چک رہا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جسے نسبوں کا علم عرب کے اندر سب سے زیادہ آتا ہے، اور روایات میں آتا ہے ابو بکر کے بہت سارے شاگرد ہیں جو اس سے یہ علم حاصل کر کے گئے۔ اس زمانے میں حضرت علی کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا جعفر طیار۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر کو بھی بڑا علم تھا اور جعفر طیار کو بھی بڑا علم تھا۔ اسی نسبوں کا لوگ دور دور سے آتے تھے کہ فلانا خاندان، آج بھی کئی بابے نے انہاں کو بیٹھ جائیے ماشاءاللہ 10 دن دینے کیڑا نسلی ہے تے کیڑا بد نسل ہے، آج کل بتا دیتے۔ اور میں یوں کہوں کہ یہ صدیق کی ہی سنت ہے، یہ صدیق کی ہی سنت ہے کہ نسلی کیڑا ہے تے بد نسلہ کیڑا ہے۔ اے نسلہ علیحدہ کرن والا جڑا ہے نا، اے دا امام بھی ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اعلیٰ نسل نسب کا علم جاننے والے، جعفر طیار بھی۔ ایک بڑی مزاحیہ بات ہو گئی، جس طرح آج ساڈے مدرسے نے نا آپس مدرسے اگر 10 بن جاننا تے سمجھو کہ آپس 10 دشمن ہی نے، ناراض نہیں ہونا، ایویں ہی ہے نا، سامنے ملن گے تے کہن گے ماشاءاللہ تسی ساڈے استاد ہو، تے اتھوں نکل دے کہن گے نو چھک کے رکھو۔ اور یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے، حالانکہ علم وہ جگہ ہے ہمیں سکھاتا تو ہم ہائے محمد بن قاسم کے والی بنتے، ہم علم سے سیکھتے تو صلاح الدین ایوبی بنتے، ہم علم سے سیکھتے تو سلطان ٹیپو کے ہم جانشین کہلاتے، ہم علم سے سیکھتے تو ہمیں محمود غزنوی کہہ کے پکارا جاتا، ہم علم سے سیکھتے تو لوگ ہمیں حق نواز جھنگوی کہتے، ہم علم سے سیکھتے تو کوئی ہمیں ضیاء الرحمان فاروقی کا ماننے والا کہتا۔ لیکن یہ معاملہ الٹ گیا، اس زمانے میں یہ ہوا کہ جعفر طیار کے پاس جو شاگرد تھا، صدیق کے پاس بھی ایک شاگرد تھا، انہاں دونوں دے شاگرد کسے چوک اچ کٹھے سی تے 6 یا 5 طالب علم آ گئے،
انہوں نے آکھیا جی اسی کٹھیاں اکو بندے کل حسب تے نسب دا علم جاننا ہے۔ اب صدیق اکبر کا جو غلام تھا، شاگرد تھا، وہ کہنے لگا آؤ ہمارے امام صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ جعفر تیار والا کہنے لگا آؤ ساڈا استاد بہتا وڈا ہے، ساڈے استاد کو چلو۔ صدیق والے نے کہا ہمارا امام ہمارا استاد یہ کام کرتا ہے۔ جعفر تیار کے شاگرد نے کہا ہمارا استاد تو یہ کام کرتا ہے۔ اب دونوں ڈیل کرنے لگ گئے، قائل کرنے لگ گئے، اور بات اتنی بڑی کہ جو صدیق کی بات سنانے والا تھا وہ چند قدم پیچھے رہ گیا، جعفر تیار کی طرف مائل کرنے والا جو تھا وہ آگے بڑھ گیا۔ ان شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 6 کے 6 جائیں گے اور جعفر تیار کے پاس پڑھ کے آئیں گے۔ یہ اٹھے اور آ کے جعفر تیار کے پاس بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شاگرد نے آ کے اب بات بتانی تھی، ساڑھے تھے بھی شاگردہ دی وجہ تو ایک باڑا پیا ہوا ہے نا، آ کے گل ودان گے، کٹان گے، زمین تو آسمان تے چان گے تے آسمانہ تے لے جا کے تھلے ڈیگ دین گے، یہی کرتے ہیں۔ اب شاگرد نے جا کے کہا جعفر تیار استاد جی تو انہوں پتہ ہے آج میں کیڑے منہ چوئے شاگرد کٹ کے لے آیا، میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ آگے ہوا کیا۔ حضرت جعفر تیار نے کہا بیٹا کیا کر کے آئے؟ آکھن لگے جی یہ شاگرد کسی اور کو چلے سی، پھر میں اوہو تہاڈیاں تعریفاں کیتیاں، ماں انہاں کو جا کے آ کے اے تواڈے ول قائل ہو کے میں لے کے آیا۔ حضرت جعفر تیار مسکرا کے فرمانے لگے ذرا دس تا صحیح انہوں کی آکھیا؟ کہنے لگے جی راج سانو ابو بکر دا شاگرد لب گیا سی، وہ اپنے استاد دی کرے تے میں اپنے استاد دی کراں، تے گلاں وچ میں کہیا او تو ابو بکر نو وڈا کہنا ہے، وہ تو ساڈے استاد تو بھی نکا ہے، او دا تجربہ بھی گھٹ ہے، اس کر کے ساڈا استاد وڈا ہے۔ علماء خصوصی توجہ تحفہ دینے لگا ہوں۔ حضرت جعفر تیار نے یہ سنا، غصے کی شدت میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنے شاگرد کے منہ پر تماچا یا شدت سے ڈانٹا اور ڈانٹ کر فرمایا او بدبختہ جس ابو بکر کو برا کہہ کے آیا ہے، نسب کے علم میں وہ جعفر تیار کا بھی استاد ہے، وہ جعفر تیار کا بھی استاد ہے۔ انہاں 6 نو لے چل، بلکہ تو نہ جا میں نال جانا، میں خود بھی انہاں نو ابو بکر کو چھڑ کے آنا ہے تے میں خود بے کے خود ابو بکر کو دوبارہ پڑھ کے آنا۔ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب بات کو اختصار کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ کئی جگہ پہ سنایا، ادھر بھی سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے نبی پاک کو بشارتیں ملی زندگی میں کئی، وہ جو نجومی تھا، وہ جو کیفہ شناس تھا، جنہوں نے خواب میں آ کے نبی پاک کو دیکھا، بشارتیں دی، نبی پاک اپنے دادا کے ساتھ سفر پہ گئے تھے، راہ چ انہوں نے پیچھے موڑ دیتا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہ عظیم انسان ہے، توجہ ہے، ٹلے پہ کی کریے دس کی کریے، اے بابا وجہ تے سن رہا ہے، اے عشق چ سن رہا ہے، ذرا اے دے اصالے ثواب واسطے سارے آکھو سبحان۔ تے اے سبحان اللہ تو بعد اللہ کو دعا کر دیں اللہ انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو خوش بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں کیوں نہ وہ بات سنا دوں جو آج جمعے میں سنا کے آیا ہوں، ذرا اس کے لیے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ابو بکر پر الزام لگانے والے ان لانتیوں کو کوئی بتائے کہ میں روایات میں پڑھ کے آیا ہوں کہ زندگی کی نبی پاک کو سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشخبری جس نے دی اس کا نام ابو بکر ہے۔ 2 دعوے میں کیتے ہیں، سب تو وڈی تے سب تو پہلی، کیونکہ پہلا ہے، کیونکہ پہلا ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک کے قدموں میں صدیق جب آئے تو عمر 18 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 18 سال سے لے کر 61 سال تک صدیق نبی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد نبی پاک 61 سال کی عمر میں، ابو بکر کی 61 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے، اور یقین مانیے یہ ٹوٹل بن گئے 43 سال۔ کتنے؟ میں نے کہا جو نبی سے 25 سال لے وہ علی، جو نبی کو 43 سال دے وہ ابو بکر،
جو نبی سے بیٹی تک لے وہ علی، جو نبی کو بیٹی تک دے وہ ابو بکر، جو ہجرت کی رات کالی کملی محمد سے لے لے وہ علی، اور جو غار پہ چڑھتے ہوئے اپنی چادر اور کرتا اتار کے محمد پہ لٹا دے وہ ابو بکر۔ اگلی بات کر دوں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جو 25 سال قدموں میں رہے وہ علی، 25 سال قدموں میں رہے علی، اور 25 سال کے بعد جدا ہو جائے۔ جو 43 سال محمد کے قدموں میں رہے وہ ابو بکر، جو اب تک ساتھ سویا رہے وہ بھی ابو بکر۔ یہ بات سمجھ آئی؟ حضرت نبی پاک کے ساتھ اللہ نے بڑا امتحان لیا۔ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب پیدا ہوئے، جس کمرے میں پیدا ہوئے اس کمرے میں دیوے کے اندر چلانے کے لیے تیل ہی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ دنیا میں آ گئے، حلیمہ اٹھا کے لے گئی۔ حلیمہ کے گھر سے واپس آئے، اماں چھوڑ کے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دادا کا سہارا بھی اٹھ گیا۔ ساری زندگی بکریاں چراتے چراتے، لوگوں کے کام آتے آتے، امانتیں پہنچاتے پہنچاتے، شریعت کی اچھائیاں جو شریعت پیدا ہونے سے پہلے تھی، یعنی نبی کی نبوت سے پہلے تھی، ان تمام کو دہراتے دہراتے گزر گئی۔ جب میرے نبی کی عمر ہوئی 23 سال، کتنی؟ حضرت ابو بکر کے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، نام تھا خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا نام تھا؟ سارے بلند آواز سے۔ خدیجۃ الکبریٰ ابو بکر کی رشتہ دار بھی ہیں، عزیزہ بھی ہیں، کاروباری مراسم بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی تاجر وہ بھی تاجرہ، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی گلی ہے، ایک ہی محلے کے اندر آپس میں قریب قریب گھر ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے پاس خدیجہ آئی اور آ کے کہنے لگی، اے بھائی ابو بکر مجھے بتا، میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں، میں کہاں کروں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں انہوں آکھیا جتھے تیرا دل کر دے اتھے کر لے۔ حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی، ایک ناکام ہو گئی یعنی طلاق ہو گیا، دوسری اس کے خامند فوت ہو گئے۔ تو 6 نمبر پہ سب سے امیر عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرب کے علاقے میں ہیں۔ ظاہری بات ہے اج دے زمانے چ بھی جیڑا امیر ہے او دے انے بھی اکھاں والے نے، ٹھیک ہے، تے جیڑا غریب ہے او دا اکھاں والا بھی نبی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے تجارت کی۔ روایات میں آتا ہے 8 مشہور لوگ جنہوں نے حضرت خدیجہ کا سامان لیا، دوسرے علاقے میں تقسیم کیا، بانٹا، بیچا۔ جدوں وہ واپس آئے، جی میں پاکستان میں چاہتا ہے نا کہ اسی کسی دے کول پیسے پا لئیے، تے سال بعد انہوں آکھیا آ یار حساب کر لیے، تے جدوں ببے تے وہ بہ کے کہندا ہے جی اسی کہندے ہیں جی کرو حساب، وہ کہندا جی ہو گیا حساب، تواڈے ال میرا ₹1,00,000 بن گیا۔ یہ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ حضرت خدیجہ نے 8 بندے کاروبار واسطے بھیجے، انہوں نے بھی آ کے یہی آکھیا کہ جی مارے گئے، ڈبے گئے، لٹے گئے، کچھ نہیں بچیا۔ تے 9ویں نمبر تے جڑا بندہ بھیجیا او دا نام محمد۔ حضرت خدیجہ یعنی کہ پیسے والی عورت نے ایک عام بندے نو بھیجیا، جیدی حیثیت جدے رتبے تے مقام دا انہوں نہیں پتا، تے جدو تھوڑا جہا سامان دے کے بھیجیا کہ آ ایک واری کرے آوے، اگر اعتماد تے ہو گیا پھر انہوں ہور دیاں گے۔ علماء بیٹھے ہیں کہ جب نبی پاک گئے، جب کاروبار کر کے واپس آئے، روایات میں آتا ہے جتنا 8 نے نقصان کیا تھا میرے آقا نے ایک ہی مرتبہ جانے میں اسے پورا کر دیا۔ نبی پاک سے حضرت خدیجہ ابو بکر سے کہتی ہے کہ مینوں دس میں کتھے بیاہ کراں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا جتھے تیرا دل کردا ہے بھینے اتھے کر لے۔ آکھن لگیاں کہ میرے گھر وچ 13 خانداناں تو رشتے آئے نے۔ کتنے خاندان؟ 13 جگہ تو میرے واسطے رشتہ آیا۔ ظاہری گل ہے پیسے والی عورت ہے تے جن نے رشتہ بھیجنا ہے او دا رتبہ مقام تے سٹیٹس تے او دے زندگی گزارن دا اصول بھی اوہو جہا ہونا ہے تے انہیں رشتہ بھیجیا ہے۔ تے حضرت ابو بکر نے فرمایا اے دے وچوں جہڑا چنگا لگدا انہاں کر لے، 13 گھراں چوں جے تیرے واسطے رشتے آئے۔ حضرت خدیجہ نے نظراں جھکا کے آکھیا او میرے ویر ابو بکر میں تینوں کی دساں، میرے گھر 13 رشتے آئے نے تے میرا دل کردا ہے میں رشتہ کراں تے تیرے یار محمد دے نال، تیرے یار محمد نال میرا رشتہ جڑ جاوے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلی جا پیغام بھیج دے۔ خدیجہ آکھیا میرے والوں کون جائے گا، میرا تا تو ہی ہے،
اینج نہیں, ذرا بلند آواز نہ لاکھو سبحان. نبی پاک کا رشتہ لینے کے لیے خدیجہ کی طرف سے جو آیا وہ ابو بکر ہے. روایات میں آتا ہے یہاں پہ یاری دوستی ہے, اس وقت پیر اور مرید نہیں, مرشد اور چیلا نہیں, برابری کی سطح پہ دوستی ہے. حضرت ابو بکر گئے محمد مصطفیٰ سے عرض کیجیے آپ کے لیے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے. علماء بیٹھے ہیں, بڑا اچھا نکتہ میں نکالنے لگا ہوں. میرے نبی عاقل ہیں, بالغ ہیں, شعور والے ہیں, فرماتے جی ایڈا چنگا رشتہ آیا, چلو بسم اللہ کرو. لیکن میرے نبی کے ابا بھی موجود نہیں, اماں بھی موجود نہیں, دادا بھی موجود نہیں. اس کے باوجود نبی پاک نے فرمایا گل وڈی ہے, اس کر کے وڈیاں کو لوگ پوچھاں گے تے جواب دیں. ساڈے تھے نعوذ باللہ اتنی فحاشی ہو گئی ہے, جدوں کسی دا دل کردا ہے کسی دے جگر دے ٹکڑے نو ورگلا کے لے جانے, جدوں دل کردا ہے کسی دی عزت نہ کھے جانے, جدوں کسی دا دل کردا ہے تے پتہ چلدا ہے مہینے بعد کہ جی فلاں جگہ تے جا کے رکھی ہے تے حیت تک نکاح بھی نہیں کیتا. اللہ کی قسم یہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گل وڈی ہے تے وڈیاں کو لوگ پوچھ کے جواب دیاں گے. اب بڑے کون ہیں؟ ابو لہب ہے, ابو طالب ہے. نبی پاک ابو بکر, ابو لہب اور ابو طالب ایک جگہ پہ جمع ہوئے. ابو بکر نے پھر خوشخبری سنائی, ابو لہب بھی خوشی سے نہال ہو گئے, ابو طالب بھی خوش ہو گئے کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے, بسم اللہ کرو. آقا دو جان نے فرمایا ٹھیک ہے چچا جان آپ چلے, بسم اللہ کرتے ہیں. ابو لہب نے کہا میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ میں نے خدیجہ کا ادھار دینا ہے. ابو طالب نے کہا میری فلاں مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا. اب تینوں کی نظر جس پر ٹھہری اس کا نام ابو بکر. آقا دو جہاں نے مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر تیرے اوپر بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام لانے والا بھی تو ہے اور محمد کی طرف سے نکاح کا پیغام لے جانے والا بھی تو. بات پکی ہو گئی, رشتہ طے ہو گیا. اب عجیب فرق دیکھیے کہ حضرت نبی پاک کی عمر ہے 23 سال. کتنی؟ اور حضرت خدیجہ کی عمر ہے 40 سال. کتنا؟ تے ساڈے لوگاں نے بھی اس گل نو سمجھے ہے لیکن پٹھا سمجھ لے. مسئلہ پیسے دا ہوندا ہے جی بابا 45 سال دا تے کڑی 18 سال دی. یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں. میرے نبی کی ازواج مطہرات کو دیکھ لیجیے. حضرت عائشہ الصدیقہ سے جو نکاح ہوا یہ خدا کی پسند سے ہوا. اگر یہ نہ بھی ہوتا تو میرے نبی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. میرے نبی نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا, اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کیا, طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کیا. مجھے تو کہیں یہ بات نہیں ملی کہ صحابہ نے پہلا کھڑکایا تے 50 سال والے نے کسی 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال والی کڑی نال کیتا ہوئے. الا قلیل یہ مثال ملتی ہے. ہمارے تو ادھر کئی بابوں کو شوق ہی چڑھ جاتا ہے, انگلینڈوں جی 3 مہینے واسطے آنا ہے, چلو جی ایک نواں کر جائیے. یقین مانے یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. آؤ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو وہ کرو جیسے محمد نے کیا. لڑکی کی عمر 40 سال ہے اور جو دلہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. شادی کا دن طے ہو گیا, تاریخ طے ہو گئی, وقت متعین ہو گیا. ایک دن پہلے صدیق اکبر نبی پاک کے پاس گئے, دیکھا پریشان بیٹھے ہیں. صدیق نے پوچھا او یار محمد کی گل ہے, اج چہرہ اترے ہویا ہے, تیرا تو بیاہ ہونے والا ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں, تیرے ہم تے پہلے احسان ہے, اب ہم تجھے کچھ نہیں بتائیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ مینوں تیرا اتنا پتہ ہے جتنا تینوں بھی نہیں, اس کر کے جیڑی گل ہے وہ مینوں دس. نبی پاک نے ماں نے چاہ کے جنہ راز دی گل کی تھی وہ بھی ابو بکر. اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر یار تو ہور کنہ ساڈا کریں گا, تو ایڈا بڑا رشتہ لے کے آیا, ساڈا پیغام اوتھے تک, انہاں دا پیغام ساڈے تک, تیرے ہور کنے احسان میں لواں. ابو بکر نے عرض کی اے محمد یہ احسان نہیں, ہماری یاری ہے جو قیامت تک آخر دنیا تک رہے گی. آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھیں پرنم ہیں. اس مشکل حالات میں جو رازدان ہے, جو وفادار ہے, جو جان نثار ہے, وہ ابو بکر نظریں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. روایات میں آتا ہے نبی پاک
کی آنکھیں پرنم ہیں، ان پرنم آنکھوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر میرے چاچیاں دے کول پیسے نہیں، میرے کول بھی لان نو کچھ نہیں، میرے کول شادی تے پان والے کپڑے بھی نہیں تے میرے کول شادی تے روٹی کھوان لئی ولیمے دے پیسے بھی نہیں، ایڈے وڈے گھر وچ رشتہ ہو گیا تے کل نو اگر وہ آن گے تے لوکی کی کہیں گے کہ شادی دی تیاری اسی نہیں کر سکے۔ یہ کہنا تھا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اونچی آواز سے مسکرایا اور مسکرا کے محمد کو دیکھ کے میں نے کہا اے محمد بس ایڈی نکی جی گل تو پریشان، انی جی گل تو پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کی مطلب ہے میں اتنا پریشان تھا تو کہہ رہے نکی جی گل ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا اب دیکھیں نبی 23 سال کا، دلدار 21 سال کا، ہم نے یہ تو بڑا دیکھا ہے چھوٹی عمر والوں کے بڑی عمر والے کام آتے ہیں، لیکن یہ کیسی دلداری ہے، کیسی دل بری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تیری شادی کا جوڑا بھی میں لے کے آؤں گا، تیرے شادی کے خرچے کو بھی میں صدیق اٹھاؤں گا۔ اپنی تقریر کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، بات ختم ہونے لگی ہے۔ روایات میں آتا ہے برات کا دن مقرر ہو گیا، شادی کے تازیانے برسنے لگے، لوگ خوش ہو گئے۔ مدینہ کے اندر ایک عجیب سا سما ہے کہ عبداللہ کا لخت جگر دلہا بننے جا رہا ہے، آمنہ کا نور نظر شادی کی منزلیں طے کرنے جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں نبی پاک نے جو اپنے جسم پر لباس پہنا دلہے والا وہ لا کر دینے والا ابو بکر ہے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ لباس پہن لیا، اب جس گھر میں دلہا بن کے جا رہے ہیں، جس عورت سے نکاح ہو رہا ہے وہ بھی تو کپڑے کی تاجرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی شادی کا جوڑا تیار کر کے نبی پاک کے گھر میں بھیج دیا کہ اے محمد مجھے لینے آنا ہے تو یہ جوڑا پہن کے لانا ہے۔ میں نے کہا معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، یہاں گلوٹیاں والے بھی اس زمانے کو دیکھ کے بڑے پریشان ہیں کیونکہ اتھے سوریاں دے گھروں کوئی شے آندی ہے تے ایویں لگدا ہے جیڑی ڈائریکٹ سانو جنت دی چوائی۔ یہ جننے بھی رن مرید نے نا ہن بڑے راضی نے۔ ذرا واپس آئیے، حضرت خدیجہ نے جوڑا بھیج دیا اور کہا اے محمد جو جوڑا میں نے دیا ہے یہ زیب تن کر کے آئیے گا۔ حضرت نبی پاک نے جواباً پیغام بھیجا کہ اے خدیجہ میں نے تو شادی کا جوڑا پہن لیا۔ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے۔ تینوں سلام ہے، تینوں سلام ہے۔ حضرت خدیجہ کو نبی پاک نے جواب دیا کہ میں نے تو لباس پہن لیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے پھر سوال کیا کہ اے محمد میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو تو نے پہنا ہے نا اپنے دوست ابو بکر والا لباس، یہ مٹیریل کے لحاظ سے دلہوں جیسا نہیں لگتا، تو میرا سرتاج بن کے آنے والا ہے۔ میں نے اپنے شوق اور ذوق کے مطابق تیرے لیے ایک شادی والا جوڑا تیار کروایا ہے، اس لیے وہی پہن کے آنا جو میں نے دیا ہے۔ نبی پاک نے یہ جواب بھیجا اے خدیجہ جب محمد تیرے گھر آئے گا تو تیری مرضی کا لباس پہنے گا، کیونکہ اب تو اس کا پہنا ہے جسے پہلا یار صدیق ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے پہلی دفعہ دلہا بن کر جب محمد گئے تیار کرنے والا بھی ابو بکر، لے کے جانے والا بھی ابو بکر، دلہن کو وہاں سے لانے والا بھی ابو بکر، رشتہ کروانے والا بھی ابو بکر، پیغام دینے والا بھی ابو بکر۔ ہن تسی فیصلہ کرنا ہے، میری گل مک گئی ہے کہ میں نو دسو ابو بکر صرف پیسے واسطے آیا؟ اچھی آواز نال، اچھی آواز کسی لالچ آیا؟ میں نے کہا یہ تو اس وقت آیا جب ساڑھے تھے نا ایم پی اے بنن دا کوئی امیدوار ہوئے، بندے وہ دے نال جڑ دے نے لیکن تھوڑی دیر واسطے انہوں نے پانی پتہ چل جاندہ کنے کو پانی چھے، لیکن اتھے گل وکری ہے، دنیا سمجھ دیا ابو بکر آیا ہے۔ اللہ دی قسمیں اسی کے نیا خدا بھیجے ہے۔ اونچی آواز نال
میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے بات ابو بکر صدیق کی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، دل پہ لکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، تسلیم کر لینا پڑے گا، اس بات کا اقراری بن جانا پڑے گا، اس بات پر پکے ہو جانا پڑے گا کہ صدیق اکبر وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے نبی کے حشر کا، نبی کے سفر کا، نبی کی جوانی کا، نبی کے چلنے کا، پھرنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، آنے کا، جانے کا، نبی کے مسکرانے کا، نبی کے دفاع، نبی کے رونے کا، نبی کے سجدوں کا، نبی کی نماز کا، نبی کے رکوع کا دفاع کر کے نبی کا پہرا دیا، نبی کی پہرے داری میں وہ باڈی گارڈ بھی بن گیا، وہ وفادار بھی بن گیا، وہ جانشار بھی بن گیا، وہ جیالہ بھی بن گیا، وہ پروانہ بھی بن گیا، اس کا عشق اتنا صادق تھا، اسے دیکھ کر حق نواز جگوی آیا، وہ ابو بکر پہ قربان ہو گیا، نثار آیا، سب کچھ لٹا گیا، اور عثمان آئے، وہ اس حضرت ضیاء الرحمان فاروقی آئے، وہ عثمان پر قربان ہو گئے، علی المرتضیٰ کے لیے علامہ اعظم طارق زبانی لٹا گئے، علی شر حیدری بھی صحابہ کی عزت کے پہرے کے لیے سب کچھ قربان کر گئے، یہ اعلان کر گئے، پیغام سنا گئے، یہ جذبہ بتا گئے کہ یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ محمد کے لیے قربان کر دیا ہے، لٹا دیا ہے، جذبے بھی، ولولے بھی، ہمت بھی، جوانی بھی، جمال بھی، کمال بھی، عزت بھی، عظمت بھی، رفت بھی، بلندی بھی، علم بھی، عمل بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، بچپن بھی، نماز بھی، کلمہ بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی محمد کی عزت کے لیے قربان کر دی ہے، اسی لیے تو ہم نے اعلان کیا ہے پہرا دیتے رہیں گے، پیچھے چلتے رہیں گے، غلامی کرتے رہیں گے، چوکیدارہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ نبی کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، انہیں نبی پہ فخر تھا، ہمیں نبی کے صدقے ابو بکر پہ فخر ہے۔ ساتھ چلیں گے تو انو کنے کیا کھڑا ہونا ہے، بیٹھ جائیں، ساتھ چلیں گے، جو جو چلیں گے صرف وہ بولیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، ساتھ چلیں گے، اور اچھی آواز نال بولو یار، اور بلند آواز سے، اور ڈانگ والا منڈا میں کھڑا کر لینا، سارے بلند آواز سے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے، بھاگ تو نہیں جائیں گے، تو پھر یہ اعلان ہے کہ صدیق کا دن آ رہا ہے، ہم صدیق کی پہلی پہرے داری ویسے تو ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات کو کرتے ہیں، لیکن اب دن صدیق کا آ رہا ہے، وہ 22 جمادی الثانی ہے، وہ 14 دسمبر ہے، تو اعلان ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، رب کعبہ کی قسم یہ ساری قوم ابو بکر کی غلام رہے گی۔ نکلیں گے، جلوس نکالا جا رہا ہے، صبح 11 بجے سیالکوٹ کے لیے یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، اس میں شامل ہوں گے، سارے شامل ہوں گے، سارے شامل ہوں گے، ٹلے پہ گئے ہو، لگتا دکانہ یاد آ گئی ہیں، تو ذرا بلند آواز سے شامل ہوں گے، ساتھ چلیں گے، اور 9 جنوری کو سمندری میں فیصل آباد میں ضیاء الرحمان فاروقی شہید کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں گے، ایتھو بس لے آنا پہی تے لے آؤ گے، سارے آئیں گے، عمیر بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ سب کو لے کے آئیں گے، تو اس سلسلہ میں اگر آپ نہیں جا سکتے، بالفرض کوئی ایک آدھ بندہ نہیں جا سکتا، تو اپنے حصے پہ کسی اور کو روانہ کریں گے، جو سواری کروانی ہے اس میں حصہ ڈالیں گے، تو یہاں پہ اقبال مجاہد صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے مل لیں گے، جتنا بھرپور تعاون ہو سکا کریں گے۔ تو میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔